ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ۔ دلوں کی قساوت کی ایک داستاں سورہ بقرہ نے 74 نمبر آیت میں بیان کی ہے۔ اس کے ضمن میں ہم جانیں گے کہ دلوں کی خوشیوں کی خوراک کیا ہے، دل کیسے خوش رہ سکتے ہیں، پرسکون رہ سکتے ہیں۔ ارشاد باری ہے ثم قست، پھر سخت ہوئے، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارہ، جیسے پتھر ہوتے ہیں، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بعض پتھر ایسے ہیں جب پھٹتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں جو تم کام کرتے ہو۔ اس آیہ کریمہ کا عنوان اور مرکزی نقطہ دل ہے، قلوب ہے، محبت میں تڑپتی روحیں ہیں۔ دراصل قرآن حکیم نے قرآن پڑھنے والوں کے سامنے اولاد یعقوب کی ایک ایسی تاریخ بیان کی، ایک ایسی داستاں بیان کی کہ جس میں ان لوگوں نے نبوت کی راہبری کی، ناقدری کی، اور اس وجہ سے پھر سینوں کے اندر جو دل تھے وہ سخت ہو گئے، اور جو فیض کا چشمہ تھا انسانی وجودوں میں خشک ہو گیا، اس لیے کہ جب دل سخت ہوتے ہیں فیض کا چشمہ خشک ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے مقتول کو زندہ ہو کر گواہی دیتے ہوئے دیکھا تھا، انسانی قافلوں کو بندر بنتے ہوئے دیکھا تھا، اور پہاڑوں کو سروں پر سائباں بنتے ہوئے دیکھا تھا، من و سلوہ اترتے ہوئے دیکھا تھا، پتھروں پر ضرب سے عصا کے کمالات اور معجزات چشموں کی صورت میں ملاحظہ کیے تھے، ضرب عصا سے 12 رستے بنتے ہوئے دیکھے تھے، لیکن ان سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود وہ اپنے محسن، اپنے آقا کے قدردان نہ ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے۔ قرآن نے کہا فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، اتنے سخت کہ جیسے سختی میں پتھر ہوتے ہیں۔ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں، اور اسی حوالے سے تفسیر تبصرہ نے یہ بات رقم کی کہ اس آیت میں خطاب اہل کتاب کے وہ علماء ہیں جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زبان ہیں۔ ان کو وہ داستاں بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارے آبا نے یہ سب چیزیں دیکھی تھی، ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل۔ قساوت کسے کہتے ہیں؟ علامہ قرطبی فرماتے ہیں الجامع لاحکام القرآن میں کہ قساوت کا معنی صلابت ہے، شدت ہے، اور خشکی ہے، سختی ہے۔ دراصل دل کی اس کیفیت کا نام قساوت ہے جس میں رغبت اللہ کی طرف نہیں پیدا ہوتی۔ ابو عالیہ اور قتادہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے دل یہاں مراد ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ مقتول کے ورثاء کے دل کی بات کی گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ زیادہ باتیں جن میں اللہ کا ذکر نہ ہو وہ دلوں کو سخت کر دیتی ہیں۔ حدیث شریف کے مطابق 4 چیزیں بدبختگی کی علامت ہے۔ ان میں پہلی چیز آنکھوں میں آنسو نہ آنا، دوسری چیز دلوں کی قساوت، دلوں کی سختی، تیسری چیز لمبی امیدیں، اور چوتھی چیز دنیا کا لالچ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی تمہارے گمان میں جو چیز سخت ہے وہ پتھر ہے، تمہارے دل اس طرح سخت ہو گئے، یا بعض دل پتھروں کی طرح سخت اور بعض اس سے بھی زیادہ سخت، یا اگر کوئی چیز اس سے بھی زیادہ سخت ہو تو تمہارے قلوب اس طرح قساوت میں پڑ گئے، سختی میں پڑ گئے۔ یہاں دلوں کو سختی کے ساتھ اور سختی کو پتھروں کے ساتھ تعبیر کیا گیا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر 3 پتھروں کے نفع کی باتیں رقم کی۔ پہلی کہ جن سے نہریں بہتی ہیں، یتفجر منہ الانہار، اور دوسری یہ کہ پتھروں سے جس وقت پھٹتے ہیں، یشقق پھٹتے ہیں، تو ان سے پانی جاری ہوتا ہے، وہ پانی اگر سے کم ہوتا ہے لیکن چشموں اور تالابوں کی صورت میں وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز کہ بعض پتھر خوف خدا سے گرنے لگ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر جو خوشیاں ہیں وہ دلوں سے وابستہ ہیں، تو خوشیوں کے حصول کے لیے دلوں کی خوراک کیا ہے؟ دلوں کی خوراک اللہ کا ذکر ہے۔ وہ شخص جو چاہتا ہے اس کا دل سختی سے بچ جائے، قساوت سے بچ جائے، اس کا دل بدبختگی سے بچ جائے، اسے اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ اور دوسری دلوں کی خوراک یہ ہے کہ ربط نبوت، اور ربط نبوت کی علامت ہے درود شریف پڑھنا، رسول کریم علیہ السلام پر صلوات بھیجنا، درود بھیجنا۔ گویا اللہ کا ذکر اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات و سلام، یہ 2 ایسے وظیفے ہیں جن سے دلوں کی قساوت دور ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، دلوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر راحت پیدا ہوتی ہے اور معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دلوں کی قساوت سے بچائے اور دلوں کی نرمی اپنے ذکر اور درود و سلام کے ذریعے نصیب فرمائے۔ اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں۔ نور وحی کے فیس بک پیج، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔